الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کا یہ مبارک مہینہ جو شروع ہو چکا ہے اور آج کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیت کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آئیے طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے روز وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ درود شریف جو آپ کو یاد ہے کثرت سے آپ درود پڑھنے والے بن جائیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلوں کو بھی آسان فرماتا ہے، تکلیفوں کو بھی دور فرماتا ہے اور درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ الغرض درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ پھر
پھر سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے کہ یہ ربیع النور کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو میلاد النبی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کی جان سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہوئی ہے. لہذا ربیع النور کا یہ مبارک مہینہ، اور اس مہینے میں یوں سمجھیے کہ ساری کائنات اور پوری دنیا بھر کے انسانوں کو 1400 سال سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے انشاءاللہ تعالی قیامت تک، چاہے وہ انسان کسی مذہب کا ہو، لیکن اگر سچ کو پسند کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کس مقصد سے دنیا میں آیا ہے، یہ جانے، یہ سمجھے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور اس نے دنیا کیوں بنائی ہے، کائنات کیوں بنائی ہے، اس کا ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اگر وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھے گا تو وہ اس تمام باتوں کو آسانی سے سمجھ پائے گا. یعنی قیامت تک تمام انسانوں پر جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. لہذا ایسے نبی کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں جو ہے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، اور ربیع النور کا مبارک مہینہ ہے جس پر آج سارے انسانوں میں جو انسانیت آ رہی ہے، اگر وہ کیونکہ دنیا بھر میں اس بات پر ریسرچ ہوئی ہے، دنیا بھر کے لوگوں نے اس بات کو، آج اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کریں گے، معلومات کریں گے کہ یورپ جیسے ممالک میں جو انگریز ہے، زیادہ تر وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آج جو لیٹسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آج کے دور میں اگر اس بات پر آپ سرچ کریں گے تو یورپ جیسے ممالک میں، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، ایسے کئی دنیا بھر کے یورپ جو ممالک ہے، وہاں پر بہت سے لوگ جو ہے کلمہ پڑھ لگے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو کئی انگریزوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہی بات کہی کہ بھئی ہم نے ہر مذہب کو چھانا. دنیا میں جتنی مذہب ہے، چاہے یہودی مذہب ہو، موجودہ ابھی دور کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے کوئی بھی مذہب، ہم اس کو چھانے، اس کے بارے میں پڑھے، اس کے طور اور طریقے کو سمجھے. لیکن جو طور، جو طریقے انسان کے لیے جچتا بھی ہے، سجتا بھی ہے، اور انسان کو وہ طور و طریقے پسند بھی آتے ہیں، عقل بھی کہتی ہے ہاں یہ طریقہ ہونا چاہیے، سوچ بھی کہتی ہے ہاں ایسا طریقہ ہونا چاہیے، وہ طریقہ ہمیں صرف اور صرف اسلام اور بانی اسلام نے ہمیں بتایا. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کو پڑھ کر انگریز اسلام قبول کر رہے ہیں کہ وہ اس بات پر حیران ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن اور احادیث کے ذریعے ہمیں دین کی سمجھ، اخلاق اور ایک انسان کے اندر انسانیت آنے کے طریقے بتائے ہیں. انسان تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت بھی ہونا چاہیے، اچھائی بھی ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے، عادت بھی اچھی ہونا چاہیے، مزاج بھی اچھے ہونا چاہیے. تو یہ سارے انگریزوں نے یہ بات پر دعویٰ کیا ہے کہ ہاں ہم نے جو ایک انسان کے اندر اچھائی آنے کے جو ذریعے ہے، اچھی عادتیں آنے کے جو ذریعے ہے، اچھے اخلاق ایک انسان کے اندر جو پیدا کرنے کے جو ذریعے ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سے کام ہے جس کے کرنے سے انسان کے اندر اچھی عادتیں آتی ہے، اور وہ کون سی عادتیں اور کون سے کام ہے جس کے کرنے سے انسان برا بن جاتا ہے، غلط بن جاتا ہے. تو ہم نے اس پر غور کیا تو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی آمینہ کے لال
مدینے کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان تمام سوالات کے میں جوابات ملے، اور دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اچھے کام کرو گے تمہارے اندر کیسی اچھی اچھی عادتیں اور اخلاق پیدا ہوگے، اور برے کام کرنے سے ایک تو تم خود برے تو بنے گے، نشے کی عادت اور کئی غیر اخلاقی عادت کی وجہ سے تمہارے اندر برائیاں تو پیدا ہوگی، لیکن اس برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں، خاندان میں، گھروں میں، خود اپنے گھر میں بھی برا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ صحیح طور پر ایک انسان کو تعلیم کا اگر کوئی مذہب دیتا ہے اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور وہ اسلام لانے والے پیارے آقا رحمت کونین نے وہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا وہ ایسے نبی کا پیدا ہونا یقیناً پوری کائنات کے لیے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے کہ جو انسانیت جس کو جو آ کر سکھائے ہے وہ نبی اس مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ اخلاق کی تعلیم، ایسی تعلیم کہ آج پڑھ کر اپنے کو اپنے غیر بھی کہتے ہیں، ہاں انسان میں ایسی تعلیم ہونا چاہیے، غیر بھی کہتے ہیں ہاں انسان کے اندر ایسی عادت ہونا چاہیے، جو عادتیں اور جو اخلاق پیارے نبی آمینہ کے لال ہمیں بتاتے ہیں۔ اس نبی کی پیدائش اس مہینے مبارک میں ہوئی ہے جس کو ربیع النور اور مبارک مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کی پیدائش مومنوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر جو ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ بیٹے آپ، کیونکہ خبرے کی طرف اگر آپ تکلیف ہے میں جانتا ہوں آپ کی تکلیف ہے، کرسی پہ بیٹھ جائیے لے کے۔ لہذا آپ غور فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش صرف مومنوں پر بھی نہیں، اگر اخلاق اور عقل سے سمجھے اور اچھائی کے غور سے دیکھے تو یہ پیارے آقا کی پیدائش سارے انسانوں پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے انسانوں پر احسان ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتے، اخلاق سکھاتے ہیں۔ لہذا اس نبی کی پیدائش کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے بے شک مومنوں پر ہم نے احسان کیا۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورہ ال عمران کی آیت مبارکہ ہے 3 پارے میں۔ تو لہذا اس آیت پر غور فرمایا ہے کہ ساری کائنات کا مالک و مولا، زمین آسمان کو بنانے والا، چاند سورج کو بنانے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا قرآن پاک میں کہیں پر بھی جو ہے 114 سورتیں قرآن پاک میں ہے، اللہ کا کلام جو بے مثل بے مثال کلام ہے، اس قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کو اور انسانوں کو یہ بات نہیں کی کہ ہم نے آسمان بنا کر انسانوں پر احسان کیا ہے۔ یقیناً آسمان سے کتنے فائدے ہیں ہم جانتے ہیں، لہذا کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے سورج بنا کر انسانوں پر احسان کیا ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو آج کتنی تعلق جو کتنے چیزیں سورج کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو زمین سے ریلیٹڈ چیز بھی ہے، سورج کے آکسیجن کی وجہ سے جو ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے زمین کے اندر اناج پگتا ہے، اناج نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، فروٹ نکلتے ہیں، چاول بنتے ہیں، کئی قسم ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس نعمت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج جیسی نعمت دی ہے تو ہم ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے دی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اور ہم نے انسانوں پر اور مومنوں پر احسان کیا، ایسا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ لہذا احسان نہیں جتا، سورج بنایا اللہ نے احسان نہیں جتایا، چاند تارے زمین آسمان پہاڑ جنگل جھاڑ، آج دنیا بھر میں ایک بڑا مشہور جنگل ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس جنگل کی وجہ سے پوری دنیا میں آکسیجن پھیلتا ہے، ہوا چھنتی ہے اور جو ہے آکسیجن یعنی سانس لینے کا ذریعہ بنتی ہے، اس جنگل کا نام ایمیزون ہے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا جنگل ہے، دنیا بھر کی ہوائیں سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ایسی خوبصورتی کائنات، ایسا خوبصورت کائنات بنا کر کہیں پر بھی میرا یہ دعویٰ بالکل سچ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایسے ایسے جھاڑ بنا
رہا ہے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم اپنے اندر غور کر لیں، ہم اپنے جسم کو غور کر لیں، اپنے آپ کو غور کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات آپ اپنے اندر خود پائیں گے۔ باہر جھانک کر دیکھیں، سورج جیسا احسان، چاند، تارے، زمین، آسمان، پہاڑ، حیوانات، اور جو کتنی چیزیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جھاڑ۔ لیکن اگر اس کے ہٹ کر ہم خود کے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمارے خود کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا ہم ساری زندگی رب کا شکر ادا کرتے رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مانگنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا، میں مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجئے۔ تو اس بزرگ نے سمجھانے کے لیے جب اس مانگنے والے کو دیکھا جسم کا ہٹا کٹا ہے، تو اس بزرگ کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا، وہ بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، تم اپنی ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ وہ بزرگ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے 15 لاکھ دیتا ہوں، تم مجھے اپنا گردہ نکال کر دے دو، تم مجھے اپنا دل نکال کر دے دو، 20 لاکھ دیتا ہوں، فلا فلا۔ تو یہ وہ مانگنے والا کہنے لگا کہ حضرت دینا ہے تو دیجئے، ورنہ آپ جو ہے مجھے جانے دیجئے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھ، میں یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تم انسانوں کے اندر کیسی بڑی بڑی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی نعمت کہیں مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے جو آنکھ جیسی نعمت ہے، کان جیسی نعمت ہے، زبان جیسی نعمت ہے۔ اگر جسم کے اندر دیکھیں، گردے ہے، پھیپھڑے ہے، دل ہے، جس جیسی نعمت آپ کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اور وہ بزرگ نے فرمایا اتنے لاکھ کا مالک تو خود ہے، سوچ مانگنا ہے مانگ، لیکن یہ نہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ورنہ بزرگ نے اس حکایت سے وہ بزرگ جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے خود کے اندر، اپنے جسم کے اندر ان نعمتوں کو گننا چاہے جو اللہ نے عطا فرمائے، اللہ نے عطا فرمائے، تو اس نعمتوں کو وہ شمار کرنا چاہے تب بھی شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے یہاں تک کہ کہا ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کریں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، پھیپھڑے، دل، گردے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم انسان اپنے آپ میں غور کریں، سانس لینا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تب بھی انسان مر جاتا ہے، سانس باہر جائے اندر نہ جائے تب بھی انسان مر جاتا ہے۔ دن بھر میں ہم سانس کتنی بار لیتے ہیں، اس کا ہم اگر ایک ایک سانس جب ہم لیتے ہیں اندر باہر کرتے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو کر نہیں پا سکتے۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے سانس لینا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور میرا شکر ادا کرو۔ کانگے سراج درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سراج شکر کے لہمیاں بڑی تو لہذا آپ غور فرمائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور جو میرا شکر ادا نہیں کرتا وہ نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، تو ہم باہر کی نعمتوں کو گنے، خود اپنے جسم کی نعمتوں کو گنے تو ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کدھر بھاگ رہے یارو؟ جو نعمت کا عطا فرمائے، قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاتے، اتنی نعمت ہے۔ دنیا میں دیکھ لے، جسم میں دیکھ لے، تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگر ہم اور آگے دیکھیں، صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ اگر پیٹ میں درد ہو جائے، آپ اس پیٹ کے درد کو کم کرنے کے لیے اپنی پوری دولت لوٹا دیتے ہیں کہ صاحب یہ پورے پیسہ لے لیجئے ڈاکٹر، لیکن میری یہ جو درد ہے اس کو ختم کر دیجئے. لہذا ایک پیٹ کا درد ہو جائے تو ہم پوری دولت لوٹانے تیار ہیں اور اس درد کو ختم کریں. تو پتہ کیا چلا، دولت سے زیادہ بڑی نعمت صحت ہے. صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سانس لینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جسم پر غور کر لیں تو کئی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہم غور کرتے جائیے. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے شکر ادا کرتے ہو. مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں جو نعمتیں دیے تم گننا چاہو تو گن نہیں پاتے. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دیا. سانس کو دیکھ لے، آنکھوں کو دیکھ لے، کانوں کو دیکھ لے، زبان کو. ایسی جیسی نعمت، آنکھ جیسی نعمت کہیں مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی. زبان آج سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن سیم ایسی نعمت جو آپ کے جسم کے اندر ہے کہیں مارکیٹ میں، دکانوں پر، ہاسپٹل میں نہیں ملتی ہے. جو نعمت گردہ، دل، پھیپھڑے جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور قرآن کہتا ہے ان نعمتوں کا مجھے شکر ادا، میرا شکر ادا کرو. لیکن میں آپ کو سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں اتنی نعمت اللہ نے دی نا. پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، 30 پارے قرآن میں اور 114 سورتیں ہیں. پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، اے انسانو میرا احسان مانو، میں نے تمہیں سورج دیا ہے، چاند دیا ہے. یقیناً سورج بنانے والا رب، تارے بنانے والا رب. تاروں سے انسانوں کو فائدہ ہے، چاند سے انسانوں کو فائدہ ہے، سورج سے انسانوں کو فائدہ ہے، ہوا سے انسانوں کو فائدہ ہے، پانی سے انسانوں کو فائدہ ہے، آگ سے انسانوں کو فائدہ ہے. اگر اس ساری کائنات پر دیکھ لے، حیوانات سے، جھاڑوں سے، ساری چیزوں سے انسانوں کو فائدہ ہے. لیکن قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چاند بنا کر تم پر احسان کیا. قرآن میں کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین اور آسمان بنا کر ہم نے انسانوں اور مسلمانوں پر احسان کیا ہے. کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا لگا. یہاں تک قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آنکھ دی انسان کو آنکھیں دیکھنے کے لیے احسان کیا ہے. احسان کیا نہیں، کہیں پر بھی یہ آیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. لہذا آنکھ دی اللہ نے احسان نہیں جتایا، کان بھی سننے کے لیے اللہ نے احسان نہیں جتایا، زبان بھی بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، پیر بھی چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، جسم دیا لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا، کائنات کو بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہی میں اپنے رسول اور اپنے محبوب کو بھیجا ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات مبارکہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیج کر کہا قرآن پاک میں میں نے احسان کیا ہے، اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے. تو یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رب کا اتنا بڑا احسان مومنوں پر، مسلمانوں پر، انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا اس احسان کا ہم شکر ادا کریں جو اللہ ہمیں دے کر احسان جتاتا. اس احسان کا ہم شکر ادا کریں. تو شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس نبی کی پیدائش پر ہم خوشیاں منا کر رب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نبی کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. رب کو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے ایسے نبی ہمیں وہ عطا فرمایا ہے جس کی کائنات میں بول والا ہے. اسی کو اللہ کے احسان جتانے پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں
احسان جتایا جا رہا ہے، رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان جتایا جا رہا ہے، اور احسان جتا کر یہ بتایا جا رہا ہے اب تم میرا شکر ادا کرو۔ تو جو چیز کا نام لے کر احسان جتایا جا رہا ہے اس ذات کا نام پیارے آقا آمینہ کے لال مدینے کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے ہم میلاد کرتے ہیں، اس لیے ہم گلیوں کو سجاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی پتا چلے کہ بھائی کس بات کی خوشی منا رہے ہو، کس بات کا تم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہو۔ یہ لائٹنگ لگا کر محلوں گلیوں کو سجا کر تو ان کو بھی پتا چلے کہ بھائی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ہم نے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو بھائی میلاد کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کیوں جھنڈے لگاتے ہو اور کیوں جو ہے تو اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہو اور میلاد کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہو، تو کہنا بھائی یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر جب کوئی ادا کرتا ہے تو سب سے پتا چلے، لہذا ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منانے کے لیے یہ آیت بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس آیت سے اور ایک بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہوں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فون اندر رکھو بیٹا، اندر رکھو، اگر کچھ ضروری کام ہے تو باہر جا کے دیکھ لے کیا، کیونکہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، میرے بیان کا نہیں، قرآن کا ادب لازم ہے، قرآن کی آیتوں کا ادب لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کی عزت اور ادب عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ آیت میں غور فرمائیے، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی آیت اور دیگر جگہ دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالمین کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب غور فرمائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر انسان کے نبی اور رسول ہے، ساری کائنات کے جو ہے وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے انسانوں پر احسان کیا۔ اگر یہ کہتا اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی یا ایھا الناس، اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، تو انسان کا لفظ استعمال کرتا، لوگ یا ایھا الناس کہتا۔ اگر اللہ قرآن میں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، قرآن کو ذرا پڑھنا نہیں سمجھنا بھی لازم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہم نے انسانوں پر احسان کیا ہے، تو اس میں سارے انسان آ جاتے، یہودی بھی آ جاتے اور عیسائی بھی آ جاتے، کافر بھی آ جاتے، مشرک بھی آ جاتے، سب آ جاتے۔ تو لیکن اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں پر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا ہے، ان میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اب اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ ہمارے نبی ساری کائنات کے آقا ہے، نبی ہے، رسول ہے، لیکن جو ان کی اطاعت کو قبول کر لیتا ہے، جو اللہ رسول پر ایمان لے کر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے تم نے ہمیں پہچانا ہے، نبی کے ذریعے اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ یہ آیت ہمیں پتا چل رہا ہے، اور مومن ہی خوشیاں منائیں گے، کیونکہ جو لوگ ہیں جو اپنے نبی کو نبی نہیں مانتے، کلمہ پڑھ کر بھی کہے کہ ہم ان کو اپنی طرح مانتے ہیں، وہ تو آج چلا رہے ہیں، لیکن جو نبی کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں، جو ہمارے نبی کو اللہ کا سب سے بڑا احسان مانتے ہیں، وہ اپنے میلاد منا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا جیسا کہ ایک مثال دیکھیں، قرآن میں دو آیت آپ کو ملے گی، ھدی للناس ھدی للمتقین، دو آیت مبارکہ، یہ دونوں میں نے پڑھی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، یقیناً قرآن میں ہر انسان کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن میں اللہ اور جگہ فرماتا ہے ھدی للمتقین،
لیکن متقی اور پرہیزگار قرآن سے ہدایت لیتے ہیں. لہذا یہ کس طرح قرآن سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا فائدہ مومن اٹھاتے ہیں، مسلمان اٹھاتے ہیں، متقی پرہیزگار اٹھاتے ہیں. اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، لیکن اس کا فائدہ مومن اٹھاتے ہیں، مسلمان اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اٹھاتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا آقا مانتا ہے، وہی میلاد کرتا ہے، وہی میلاد خوشیاں مناتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے. اللہ کلام پاک میں کہہ رہا ہے ہم نے احسان کیا ہے ان مومنوں پر جن میں ہمارے محبوب کو ہم نے بھیج دیا ہے. یہ آیت مبارکہ سے دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئے. اچھا ایک اور بات دیکھیں، احسان کب جتایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بات سمجھنے کے لیے قرآن میں اللہ احسان جتا رہا ہے مومنوں پر کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا. لقد یہ آیت پڑھ رہا ہو بار بار دیکھیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، شراب کی وعید ہے، حرام کام کرنے سے روکا گیا ہے، وہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کو بھی بیان کر رہا ہے، اپنے نیک بندوں کی تعریف کو بھی بیان کرتا ہے. اس لیے وہابی بدعقیدہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم یہ آیت پڑھو، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ان میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے. تو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے نا، پورے قرآن کو ماننا ہے. قرآن جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں پر ایمان لانا ہے. ایک آیت کو مانے دوسروں کو نہ مانے تو مسلمان نہیں رہتا. میں نے کہا یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ پر مکمل و کامل ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتا ہے. لہذا یہ آیت ہمیں میلاد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ احسان کب جتایا جاتا ہے، اس کی ایک مثال ذکر کر میں آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں اگر کوئی بھوکا اور لنگا آدمی آئے اور آ کر کہے سیٹھ کو کہ بھائی میں بھوکا بھی ہوں، پہننے کے لیے برابر کپڑے تک نہیں ہے، تو سیٹھ صاحب نے اس کی مدد کر دی اور مدد کے طور پر اس کو پیسہ دیا. وہ خوش ہو گیا اور مارکیٹ گیا، کپڑے بھی خرید لے، کھانا بھی خرید لے اور کھائے پیے، اور سیٹھ صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ سیٹھ صاحب اللہ کی بات آپ کا بھی شکر دیا کہ آپ کے ذریعے سے میں کپڑے خرید پایا ہوں، لہذا سیٹھ صاحب آپ کا احسان ہے میرے اوپر. یعنی احسان کب جتایا جاتا ہے، جو احسان کرنے والا جس چیز کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا. نہیں سمجھے؟ دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کو نقلی نوٹ دے دے اور دے کر کے جاؤ عیش کرو، جاؤ کھاؤ پیو، اور وہ نقلی نوٹ لے کر مارکیٹ میں چلا جائے اور نقلی نوٹ دکاندار کو دے کر کہے مجھے کھانا دو، لیکن جب نوٹ دکاندار نے دیکھا نوٹ تو ہے دکھنے میں اصلی ہے، حقیقت میں نقلی نوٹ ہے، وہ پکڑا گیا، اس کو ڈانٹا گیا، اس کو پیٹا گیا، اس کو مارا گیا. اب وہ سیٹھ بعد اس کو مل کر کہے میں نے تم پر احسان کیا ہے، تو نوکر کہے گا کیا کا احسان جناب، آپ نے تو نقلی نوٹ دے کے مجھے پیسہ دیا. نقلی نوٹ جو ہے مارکیٹ میں چلانے گیا تو مجھے پیٹا گیا، مارا گیا، پکڑا گیا. لہذا احسان کب جتاتے ہیں، مثال سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، احسان جب جتایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچے. احسان کب جتایا جاتا ہے، آپ کب احسان جتاتے ہیں، جس پر آپ نے احسان کیا یعنی اس کو فائدہ پہنچایا ہے. تو یہ آیت ہے، یہ مثال میں نے دی ہے سمجھانے کے. کون آ رہا جا رہا میری طرف توجہ دیجیے. یہ آیت پڑھ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اب احسان کب جتایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے. اگر کوئی کہے وہابی بدعقیدہ کہ نبی تو ہماری طرح تھے، وہ ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے بعض اللہ بڑے بھائی کی طرح تھے، مر گئے مٹی میں مل گئے، جو وہابی بدعقیدہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، تو ان کو کہنا اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے جس میں اللہ کہتا ہے ہم نے احسان کیا ہے مومنوں پر، رب احسان جاتا رہا ہے. پتا کیا چلا تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، پتا نہیں کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا احسان بھی ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی.
نبی اس آیت میں دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ نبی اللہ کی عطا سے مشکلیں بھی آسان کرتے ہیں، تکلیفیں بھی دور فرماتے ہیں۔ اللہ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ جو ہے بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وہ جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، وہ جو ہے تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ احسان جتانے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ ایک پریشان ہے، آپ نے حل کر دی، اس کی پریشانی ہٹ گئی تو تبھی تو احسان جتاتے ہیں۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھے، اللہ احسان جتا رہا ہے، اللہ احسان جتا رہا ہے۔ اگر نبی کے ذریعے کوئی فائدہ نہ ہوتا پھر احسان جتانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا مطلب کیا نکالو گے؟ لہذا بدعقیدہ وہابی آپ شہد میں زہر دے کر کہتے ہیں ہم تو اللہ کی بات کریں گے، میں نے کہا وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، ہم نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے، کیوں کہ ان پر ہمارے محبوب کو بھیجا ہے۔ اچھا آئیے قرآن کی اور بھی اگر آیتوں کو ہم دیکھیں تو قرآن کی کئی آیتوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ نبی سے نبی جو احسان جتاتے ہیں، نبی اللہ قرآن میں جو نبی کا احسان جتا رہا ہے، کیا نبی سے کچھ فائدہ ہوتا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک حدیث پاک جو مشکات شریف میں ہے، اور یہ مشکات فضائل باب سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم، تو لہذا حدیث کی کتاب مشکات شریف اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں، اور فرمائیے تمام نعمتیں جو زمین میں ہے اور آسمان میں، ان تمام نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ اب یہ حدیث میں اور کیا فرما رہے ہیں؟ خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کی نعمتوں والی چابیاں، باہر جاؤ بیٹے، فون لے کے باہر جاؤ، باہر جاؤ، مولا علیہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث جو میری طرف دیکھو، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی وہابی کہے کہ حضور تو خواب بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی کہے آپ کے سامنے آ کر، میں یہ حدیث سے پتا چلا کہ تمام نعمتیں اللہ حضور کو عطا فرماتا ہے، حضور نعمتیں بانٹنے والے ہیں، نعمتیں بانٹنے والے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا واللہ یوتی انا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا۔ دوسری حدیث، یہ دو حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی وہابی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب دیکھ رہے تھے، خواب کو بیان کر رہے تھے، اس میں کون سی فضیلت ہو گئی ہے؟ تو میں کہوں گا دیکھو یہ خواب آپ پر ہمارا نہیں، نبی کا خواب، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے، یہ بچے اچھا ذہن میں رکھ لے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کے حکم اور وحی کی مثال ہوتی ہے۔ جیسا نبی کو جاگتے ہوئے اللہ فرشتے کو بھیج کر بات کرتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی اللہ نبی سے بات کرتا ہے، اور نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ اس کی ایک مثال قرآن دیکھ لیں۔ آپ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی کا ذکر آیا تھا۔ قرآن میں کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب قرآن میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کا، اگر وہی خواب آپ کو یا مجھ کو پڑ جائے کہ بھائی جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ہم کریں گے؟ کرنا بھی نہیں ہے، ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ خواب ہماروں کو جو خواب آتا ہے، انسانوں کو، عام انسانوں کو جو خواب آتا ہے اس میں شیطانی ملاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اگر نبی کا خواب سچا نہیں ہوتا تو اتنا بڑا واقعہ جو بقرعید کے ذریعے ہم سب مناتے ہیں، مینا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کیوں تیار؟ خواب ہی تو پڑا تھا۔ تو پتہ کیا چلا قرآن کی آیت سے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب سوچئے آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کا جو خواب ہے، جس میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تمام نعمتوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہے، لہذا اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا۔ یہ حدیث بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث کو مشکات شریف میں ایک اور جگہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ وہ تین چیزیں فرمایا، کیا وہ تین چیزیں ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
جامع الکلام بنایا، یعنی کلاموں کا امام بنایا. غور فرمائیے، فرمایا کیا جامع الکلام، یعنی میری ایک بات ہوتی ہے لیکن اس میں سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے. میں ابھی آگے چل کے اس کی مثال دے کر اللہ کے رسول کے جو فرمان کو اگر آپ پڑھے، احادیث پڑھے، بات لکھنے میں مختصر سے بات، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا خاموشی نجات کا ذریعہ، خاموشی نجات کا ذریعہ ہے. حدیث بات ختم ہو گئی، خاموشی نجات کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں نا تو آپ کو سمندر نظر آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جامع الکلام، یعنی میں سمندر کو جسم بن کر بتا دیتا ہوں. یہ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات. اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ سنو، ایک تو اس ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی، جامع الکلام بنایا، یعنی میں سمندر کو ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں. اور دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن مجھے جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور دبدبہ ڈال دیتا ہے. وہ مجھے دیکھ کر ڈرتے، تھراتے، کانپتے ہیں. سرکار فرمایا اس ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی کہ دشمن مجھے دیکھ کر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. اب تیسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں جو اللہ انسانوں کو دیتا ہے، اس تمام نعمتوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہے. لہذا اللہ مجھے دیتا ہے، میں بانٹا کرتا ہوں. میں آپ کو یہ حدیث سے بتانا چلنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان مومنوں پر ہوا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور بھیج کر اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں انہی کو عطا فرما دی اور تمام خوبیاں محبوب کو عطا فرما دیا. اب قرآن کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے جو میرا نبی دے وہ لے لو. قرآن کی آیت ہے، کبھی اس آیت پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا کہ میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو. اب ہمارے نبی کیا دے سکتے ہیں؟ قرآن میں یہاں کوئی جو ہے حد نہیں لگایا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی نماز دے رہے ہیں، میرا محبوب تمہیں نماز سکھاتا ہے نماز لو، روزہ سکھاتا ہے روزہ لو، حج سکھاتا ہے حج لو، زکات کا طریقہ سکھاتا ہے زکات لو، لہذا ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے ادب لو. یہ تمام جو کہیں پر جو قرآن میں پاک میں یہ آیت میں حد نہیں لگائی، بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لو، جو دے وہ لے لو. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ احادیث بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو لہذا ہمارا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سب سے بڑا احسان یہ قرآن بتا رہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں پر ایمان والوں کو فائدہ پہنچایا. لہذا یہ دو احادیث اور قرآن پاک کی دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان جو ہے مصطفیٰ کریم کے ذریعے. میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو ہمارے جسم میں نعمتیں ہیں نا، ہاتھ پیر آنکھ کان، اگر یہ نعمت سے بھی بڑی نعمت ہمارے نبی کی ہے. آپ بولیں گے وہ کیا بات درست بھی ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات صرف کہنے سے نہیں چلیں گے، سمجھانا بھی پڑتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جسم جو سب سے بڑا نعمت ہے ہمارے اندر، یہ نعمت بھی حضور کی تابع ہے علیہ السلام. اگر جو بندہ اس ہاتھ پیر آنکھ کان جیسی نعمت سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو حضور کا غلام بن جائے تو اس کو یہ فائدہ ملے. بولے کہ وہ کیسا؟ میں نے کہا وہی تو آپ کو سمجھانا ہے. حضور کی تعلیمات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے حکم سے جو تعلیمات دی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، تو یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے عطا فرمائے ہیں. یہ تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے. جو حضور کے تعلیمات سے ہٹا وہ نقصان پا گیا. بولے کہ کیسے؟ دیکھیں اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان یعنی خاموشی نجات، یہ حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے ہی پڑھا، خاموشی نجات ہے. یعنی اس حدیث پر آپ غور کریں کہ زبان جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اس زبان سے نکلی ہوئی چیز سے کبھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور کبھی نقصان پہنچتا ہے. اگر زبان کا صحیح استعمال ہوا تو فائدہ ہے، زبان کا غلط استعمال ہوا تو نقصان ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے ٹائم ہاتھ
آنکھ کان پورا جسم ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتا ہے کہ بھائی تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہے، اگر تو غلط رہے تیرا کیا ہے، تو بول کر اندر چل جاتے ہیں، مار ہمیں کھانا پڑتا ہے، آنکھ کہتے ہیں رونا مجھے پڑتا ہے، کان کہتا ہے سننا مجھے پڑتا ہے، ہاتھ کہتا ہے مار، جسم کہتا ہے مار مجھے کھانا پڑتا ہے، لہذا روزانہ زبان سے پورا جسم جو ہے التجا کرتا ہے کہ تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، حضور نے تعلیمات کے تو ارشاد فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں جو جسم کے اندر ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا فائدہ کیسا اٹھانا ہے، یہ حضور کے ارشاد سے پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ایسے نبی کو بھیج کر اللہ نے قرآن میں احسان جتایا اور فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ بھائی اگر ہم یوں سمجھیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو جتنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھائے تو جسم کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بن گیا ہے۔ خیر یہ تعلیمات کی بات میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ آیت جس میں اللہ نے مومنوں کے لیے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان جتایا ہے، اب یہ آیت سے بھی حضور کی میلاد کا ثبوت ہوتا ہے۔ احسان جو جتایا جاتا ہے نا تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، لہذا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہم پر احسان کیا ہے اپنے محبوب کو بھیج کر، اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ لیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ آیت کو غور فرمائیں، قرآن کی آیت پڑھاؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے یوم، اللہ کا دن یاد دلاؤ۔ اب مجھے بتائیے زمین آسمان کائنات مہینے دن اور رات سب چیز تو اللہ نے بنائی نا، لیکن پھر کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ موسیٰ اپنے قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو یہ کون سے دن ہے، کون سا وہ دن ہے جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وہ دن یاد دلاؤ اپنی قوم کو؟ ارے بھائی دن اور رات تو رب نے بنایا ہے لیکن سارا مالک وہی ہے، لیکن خاص طور پر کہنا یہ کہیں نہ کہیں اشارہ مل رہا ہے نا، خاص طور پر میں آپ کو مثال کے طور پر کہوں کہ بھائی دن رات تو سب اللہ نے بنایا لیکن وہ دن یاد ہے تو میں آپ کہیں گے مولانا وہ کون سا دن آپ یاد دلا رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو وہ دن جس دن میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ دن یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے، جب آپ حافظ قرآن بنے تھے، جب آپ عالم دین بنے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر نازل ہوئی تھی۔ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، اسی طرح قرآن میں اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب یہاں تفسیر میں آتا ہے وہ کون سے دن ہے جو اللہ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے اپنی قوم کو یاد دلاؤ اور اس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے تو پتہ کیا چلا؟ تفسیر میں آتا ہے اس دن سے مراد وہ دن جس دن اللہ نے انسانوں پر نعمت یعنی اپنے نبی اور اپنے محبوب کو پیدا کرتا، لہذا بتائیے وہ دن اللہ کہتا ہے یاد دلاؤ جب اللہ کی نعمت ان پر اتاری گئی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو اور انجیل کی شکل میں ہو، توریت کی شکل میں ہو، وہ دنوں کو یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، ان دنوں کو یاد کرنا یہ تو قرآن کی آیت ہے نا۔ کبھی اس آیت پر بھی تو بیان ہونا چاہیے کہ بتاؤ کہ کون سے دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائے، لہذا یہ آیت سے پتہ چلا جو دن اللہ کی جو نعمت مسلمانوں پر اور کلمہ پڑھنے والوں پر جو نعمت خاص طور پر جو نعمت ہمیں دی جاتی ہے ان دنوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ یاد کرو اس رات کو اور اس رات کو مناؤ، یاد کرو اس رات کو، کون سی رات؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو یاد کرو کہ ہم نے اس میں تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ بھائی اس رات قرآن آ جائے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس رات کو یاد رکھو، توجہ فرما، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ فون اندر رکھو، فون اندر رکھو۔
مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ میری طرف توجہ دیجیے، میری طرف دیکھیے، یہ ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں قرآن کی باتیں سنی جائیں گی، حدیث کی باتیں سنی جائیں گی، یہ باتیں یاد رکھنا ہے۔ باہر نکل دی آپ کو وہاں بھی آپ کیا ہے بھائی کہ جھنڈے جھنڈے، ارے بھائی یہ قرآن کی دوسری آیت میں تشریح کر رہا ہوں میں، ان آیتوں کو کم سے کم باتوں کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ جواب دینے والے بن جائیں۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس رات میں قرآن اترا اس کو منو، اس کو یاد رکھو۔ تو یہ آیت پتہ کیا چلا، جو دن اور جو رات اللہ کی نعمت بندوں کو ملتی ہے وہ دن اور رات کو یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس دن کو یاد کرنا، اس دن کو یاد منانا، اور اس رات کو یاد کرنا اور اس رات کو یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجھے بتائیے جس رات قرآن اترا اور قرآن جس رات اتر جائے اس رات کو منانے کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے، تو مجھے بتائیے کس دن قرآن جن پر اترا وہ نبی پیدا ہو جائے، اس کی یاد منانا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے نا، جس دن قرآن جن پر اترا ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو لہٰذا اس دن کو منانا اور اس دن کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، گلی محلوں گھروں کو سجانا، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ یہ دو آیت آپ کہہ رہے قرآن میں کہا لکھا ہے، میں نے کہا اگر قرآن کو بزرگان دین کی نظر سے پڑھو تو قرآن کے بارے میں بزرگان دین عارفین یہ کہتے ہیں قرآن کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، حضور کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ کئی دو آیت، پہلی آیت میں نے کیا کہا سورہ ال عمران، اللہ کہتا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا، سب سے بڑا احسان کیا؟ اپنے محبوب کو ان کو اندر بھیجا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس نعمت پر اس یاد بنانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری آیت میں نے یہ جو پڑھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کی یاد بناؤ، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، اے موسیٰ اس دن کو یاد دلاؤ، رب کے دن کو یاد دلاؤ۔ تو پتہ کیا چلا؟ جس دن جس رات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اپنی امت پر اپنے بندوں پر کوئی نعمت دے دے، اس دن اور اس رات کو منانے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی آپ اور ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے، تو اس دن میلاد منانا یہ اللہ کا حکم ہوا ہے اس آیت کے ذریعے۔ دو آیت میں نے آپ کے سامنے، آئیے آپ پریشان کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں بتائیے، آئیے قرآن میں ذکر ہے میلاد کہتے ہیں، اصل میں عربی لفظ ہے، میلاد عربی لفظ ہے، بچے غور سے سنیں کیا ہے میلاد النبی؟ بعض لوگ 12 وفات کہہ دیتے، 12 وفات نہیں، ہمارے نبی زندہ ہے، 12 وفات ہے، 12 ربیع الاول بولے، میلاد النبی بولیے یا 12 ربیع النور بولیے، یہ صحیح لفظ ہے۔ 12 وفات یعنی وفات کا دن نہیں، میلاد کا دن۔ تو میلاد کیا ہے؟ میلاد کا عربی لفظ ہے میلاد، اور اس کا ترجمہ ہے پیدائش، جس کو ہم انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں، پیدائش کا دن کہتے ہیں۔ تو میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہاں قرآن میں میلاد کا ذکر؟ میں نے دو آیات آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان حضور کی ذات مبارکہ، تو اللہ جس نبی کو بھیج کر احسان دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہی میلاد اللہ کا شکر۔ اور دوسرا اللہ کے دن یاد دلاؤ، یہ دو آیات۔ تیسری آیت دیکھیں، اس میں تو ڈائریکٹ یہاں ایک نبی اپنے پیدائش کے دن پر، ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اپنی پیدائش کے دن پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر پیدائش کا ذکر کرنا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا میلاد کا ذکر کرنا، تو قرآن میں یہ آیت، قرآن میں تو اس نبی کو اللہ منع کرتا، کیا کر رہے ہو، کیوں اپنی پیدائش کے ذکر کا یاد کر رہا ہو، منع کر دیتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، پوری آیت آپ غور فرمائیں، اور سلامتی ہو اس پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ سلامتی ہو اس پر، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدا، یوم کہتے ہیں عربی میں دن کو، یوم ولدا، ولید کہتے ہیں پیدائش کو۔ اب دیکھیں قرآن میں ذکر آ گیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدا وَیوم یموت وَیوم یبعث حیا۔ اب اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور جس دن ان کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ آیت میں ایک
نبی دعا کر رہے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، جس میں اگر نبی کی پیدائش کا ذکر حرام ہوتا، میلاد کرنا یہ نیا طریقہ ہوتا، ناجائز ہوتا یا حرام ہوتا معاذ اللہ، تو میں نے کہا پھر قرآن میں اس نبی کا ذکر ہی کیوں آیا ہے جو نبی کہہ رہے کہ اللہ سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور قرآن میں ذکر آ گیا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے یا اللہ اس دن جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ سے یا اللہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے پر سلامتی ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ قرآن کی آیت ہوئی یا نہیں ہوئی، بولے ہوئی ہے، تو لہذا اس آیت میں ایک نبی اپنی پیدائش کے جن پر سلامتی کی دعا کر رہے یا نہیں کر رہے؟ ہاں کر رہے، اپنی پیدائش کو یاد کر رہے یا نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کر رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا جب ہمارے نبی سے چھوٹے نبی جو اپنی پیدائش دن کو یاد کرے اور ان کے دن کو منائے، جب چھوٹوں کے لیے جائز ہے تو ہمارے نبی سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ جب چھوٹوں کے لیے جائز ہے تو بڑے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ یوم کیوں جائے؟ پھر میں حدیث بتاتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی مبارک اگر آپ دیکھ لیں تو سرکار ہر پیر کو روزہ بتا دیا کہ میری میلاد کا اللہ کا شکر ادا کرو، میری میلاد پر کہ اللہ نے تم کو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے مجھے پیدا فرمایا۔ لہذا یہ دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب ایک اور آیت ہے، میں نے وہاں بھی ایک آیت بتاؤ، میں نے کتنی آیتوں میں بتا رہا ہوں، 3 آیت ہو گئی، چوتھی آیت آپ دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ کہہ دیجئے اپنے غلاموں سے، کیا کہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا چرچا کرو، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا چرچا کرو، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اب دیکھیں یہاں خوشی منانے کا حکم ہو گیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ تو لہذا اور پھر آگے اللہ نے بنا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا، یہ تمہارے پر جو بھرم ہے نا اس سے بھی بہتر ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یعنی دولت سے زیادہ اللہ کا فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اب مجھے بتائیے اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے جس کے ملنے پر اللہ کہہ رہا ہے محبوب کہیے اپنے غلاموں سے قل بفضلی، اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر چرچا بھی کرو، خوشیاں بھی مناؤ۔ تو اب مجھے بتائیے وہ کون سا فضل ہے اللہ کا اور کون سا جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی جس کے ملنے پر اللہ حکم دے رہا ہے اپنے بندے کو اس اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ؟ تو یہ آیت ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں تو تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لے، تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھ لے، آپ کو بڑے بڑے مفسرین اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، تو یعنی اللہ کا فضل بھی ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے، اللہ کی رحمت بھی ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے بتانا چاہیے کہ ہم سمجھ رہے بات کو، اللہ کا فضل بھی ہمارے نبی ہے اور اللہ کی رحمت بھی۔ کہیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہمیں ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی حضور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا فضل، ارے بھائی اللہ کا فضل کیا ہے؟ حضور سے بڑا فضل مسلمانوں پر کیا ہوگا؟ جو فضل اللہ تعالیٰ نے کر احسان جتایا، پھر کیا کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔
کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. اور یہ خوشی منانا تمہارے پاس جو دولت ہے نا وہ جمع کرنے سے زیادہ اللہ کے فضل و رحمت کی خوشیاں منانا ہے اس سے زیادہ. تو یہ اب مجھے بتائیے کہ یہ اللہ کا فضل و رحمت حضور کی ذات مبارکہ ہے تو اب خوشیاں بندہ کیسے مناتا ہے؟ آپ بھی خوشی مناتے ہیں, ہم بھی خوشی مناتے ہیں. بھائی خوشی کب منائی جاتی ہے, کیسے منائی جاتی ہے؟ خوشیوں کی بھی الگ الگ اگر طریقے ہیں, خوشیوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. آپ دیکھیں ایک خوشی وہ ہے جس کے آنے پر خاندان خوش ہوتا ہے, ایک خوشی وہ ہے جس کے آنے پر ایک دیہات ایک گاؤں کے لوگ خوش ہوتے ہیں, ایک خوشی وہ ہے جس کے آنے پر ایک شہر میں خوشی آ جاتی ہے, ایک خوشی وہ ہے جس کے آنے پر سارے ملک میں خوشی آ جاتی ہے. آپ غور کریں اگر کئی دن ہوگا شادی ہو کر اولاد نہیں, 15 سال 20 سال ہو گیا لیکن اللہ فوراً اولاد کی نعمت دے دے, 20 سال کے بعد دعا قبول ہو گئی, ماں باپ خوش ہو رہے ہیں, خاندان خوش ہو رہا ہے, خوشی آ گئی گھر میں. اب اس کی خوشی کا اظہار, اچھا خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے, خاندان خوشیاں منا رہا ہے, گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں. ایک گاؤں دیہات میں کہیں پانی نہیں آ رہا تھا زمین سے لیکن ایک جگہ پانی نکل آیا, پورا گاؤں خوشیاں منا رہا ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے پانی نکل آیا ہے. کسی شہر میں بلا آ گئی, اللہ نے دعا کی, اللہ سے دعا کی اور ہم نے دعا کی برکت سے بلا شہر سے ختم ہو گئی, بیماری ختم ہو گئی, پورا شہر خوشی مناتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. اب ملک کی خوشی کیا ہے کہ ملک آزاد ہوا. ابھی ہم نے 15 اگست منایا ہے تو سارا ملک خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیے اسی زمین کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی خوشی بھی تھی جس کے آنے پر زمین بھی خوشیاں منا رہی تھی, آسمان بھی خوشیاں منا رہا تھا, چاند بھی خوشیاں منا رہا تھا, تارے بھی خوشیاں منا رہے تھے, آپ مشرق بھی خوشیاں منا رہے تھے, مغرب بھی خوشیاں منا رہے تھے, جھاڑ بھی خوشیاں منا رہے تھے, پہاڑ بھی خوشیاں منا رہے تھے, حیوانات بھی خوشیاں منا رہے تھے, اور پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی. خود رب تعالی خوش کا اظہار کر رہا تھا اور ساری کائنات میں اعلان کر رہا تھا, اے نیکی کرنے والے, اے بھائی کرنے والے اچھائی کر, اے برائی کرنے والے رک جا, اے ملک الموت آج کے دن جو ہے کوئی کسی کی روح نہ نکالے, لہذا تو میرے مولا آج میں خوش ہوں کیونکہ آج میرا محبوب پیدا ہو رہا ہے. لہذا جس دن قرآن کہتا ہے اللہ کا فضل و رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ, تو حضور اللہ کا فضل ہے, حضور اللہ کی رحمت ہے, لہذا خوشی کیسے منایا جاتا ہے؟ ارے بھائی خوشی ایسے مناؤ کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ یار اس کے گھر میں ایک نعمت آئی ہے. اس لیے خوشی کو چھپ کر نہیں مناتا, گھر کے اندر بیٹھ کر اظہار کر کر مناتا ہے, جائز طریقے سے مناتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے گلی محلوں کو سجا کر یہ اعلان کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ادا ہے مولا کہ تو نے ہمیں ایسی رحمت اور ایسا نبی عطا فرمایا ہے. لہذا خوشی منانا, میلاد کے آنے پر حضور کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ آیت اور میں کتنی آپ کو آیتیں بتاتا, لہذا درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے ایک اور آیت سن لیجئے. اللہ قرآن یہ 4 آیتیں تو میں نے بتا دی, ورنہ اور بھی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. غور ایک آیت ڈھونڈ رہے لوگ میلاد لکھا ہے, قرآن میں کہاں لکھا میلاد کرنا قرآن میں نے کہا 4 آیت تو میں نے یہی بتا. ماننے والے کے لیے ایک آیت کافی ہے, اب نہ ماننے والے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے کہ بھائی یہاں تو فیض کا دریا جاری ہے, تو اگر وہاں آ کر فیض لینا نہیں چاہتا, پیاس بجانا نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے؟ یہ تیری قسمت ہے اور اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور میلاد منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی, اور خود قرآن کے ذکر ہے. اب آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَظِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.
یہ سورہ فتح کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور ایمان لاؤ اللہ پر. توجہ دو, اٹھنے جانے آنے والوں کو مت دیکھیے. یہ آیت میں اہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری بات پر توجہ دو, بالکل بات ختم قریب آ رہی ہے ختم ہونے کے لیے. اب اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. اور پھر اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر, پھر آگے بڑھا اور میرے محبوب کی خوب عزت کرو, خوب تعظیم کرو. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے؟ بولے ہاں. سورہ فتح میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہاں. اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی خوب عزت کرو, کہہ رہا ہے؟ بولے ہاں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی خوب تعظیم کرو, کہلے ہاں. اب مجھے پوچھو ان وہابیوں سے, اللہ قرآن میں ہمارے نبی کی عزت اور تعظیم کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو, مومنوں کو حکم دے رہا ہے. اور پہلے کہہ رہا ہے اللہ پر رسول پر ایمان لائے, اب میرے محبوب کی تعظیم کرو. یہ آیت کی ترتیب پر غور کرے. اب اس آیت پر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی رکھا تو 12 ربیع الاول کی صبح میں اس آیت پر میں گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں جب بتاؤں گا, لیکن مختصر وقت قریب ہو گیا ختم ہونے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور میرے حبیب کی خوب تعظیم کرو, خوب عزت کرو. یہاں اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ اللہ حکم دے رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی پر ایمان لائے ہو, اس نبی کی خوب تعظیم کرو, اس نبی کی خوب عزت کرو. اب مجھے آپ بتائیے تعظیم کس کو کہتے ہیں, عزت کس کو کہتے ہیں, ادب کس کو کہتے ہیں؟ بھائی باپ اگر کرسی پہ بیٹھے تو ادب اور عزت کا تقاضا کہ بیٹا نیچے بیٹھے, یہ ادب ہے, یہ عزت ہے. اسی طرح باپ چل رہا ہے, ادب کا عزت دینے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ باپ کے آگے آگے نہ چلے, پیچھے چلے. لہذا استاد آج چل رہے ہیں, استاد کے آگے آگے نہیں پیچھے چلے. پیر و مرشد چل رہے ہیں تو پیر کے آگے آگے نہیں پیچھے چلے. یہ ادب کا تقاضا ہے, یہ عزت ہم اس کو دیں. ہاں یہ بندہ بڑا عزت دار بندہ ہے, اس کے دل میں اپنے استاد کا بڑا ادب ہے, اپنے پیر کا بڑا ادب ہے, اپنے ماں اور باپ کا بڑا ادب ہے. باپ اگر کھڑا ہے تو یہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو ان کے برابر کرسی رکھ کر نہیں بیٹھتا, ان کے خدمے میں بیٹھتا ہے. میں نے کہا اب یہ مثال دے رہا ہے ادب کے طریقے کیا ہے. اب قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی تعظیم اور عزت کرو, تو سارے علماء کہتے ہیں ہمارے نبی کی تعظیم اور عزت ماں سے بھی زیادہ کرنا ہے, باپ سے بھی زیادہ کرنا ہے, استاد سے بھی زیادہ کرنا ہے, اور جو ہے پیر سے بھی زیادہ کرنا ہے. سب سے زیادہ تعظیم اور عزت اگر اس کائنات میں کسی کی کرنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لہذا اب مجھے بتائیے عزت اور تعظیم کرنے کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے, کیسے کرے, کس طریقے سے کرے؟ جو طریقے جو جائز طریقے ہیں, توجہ فرمائے, جو شریعت میں اور اسلام میں جو جائز طریقے. بڑا ڈسٹرب ہے یار. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جد والکرم علی بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول. حضرت بات مت کریے, حرام ہے بات کرنا, میں ہر جمعہ سمجھا رہا ہوں, توجہ دیجئے. نہیں اگر کچھ بات کرنا تو باہر ٹیل کرائیے. قرآن کی آیتوں کا تب لازم ہے, میری توجہ فرمایا. لہذا اب یہ مجھے بتائیے عزت اور تعظیم کرنے کا اللہ قرآن حکم دے رہا ہے نا. اب مجھے ان سے پوچھئے کہ ہمارے نبی کی عزت اور تعظیم جو جائز طریقے ہیں, اب کیا طریقے ہے؟ بس ایک چیز ذہن میں بٹھا لے, نبی کو نہ خدا کہنا ہے, توجہ فرمائے, نہ خدا کہنا ہے, نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے, نہ خدا کے برابر کہنا ہے, نہ اپنی طرح کہنا ہے. یہ عزت کا تقاضا, تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ نہ نبی کو خدا کہو, نہ خدا کا بیٹا کہو, نہ خدا کے برابر کہو, نہ اپنی طرح کہو. بس اس کی تعظیم ایسی کرو جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, سرور کہو گے, مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, لیکن رضا نے, اس کا جواب دیتے فرمایا, لیکن رضا نے خود شکر اس میں کر دیا, خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہو تجھے. خالق کا بندہ کیا ہے؟ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور ساری کائنات کے آقا ہے.
یہ پہلے اس کو دیکھیں آپ، یہ ادب کو دیکھیں، یہ تعظیم کو دیکھیں۔ اب جو ادب کے تقاضے ہیں قرآن کی یہ آیت کے تحت وہ ادب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب اگر کوئی وہابی پوچھے کہ بھائی آپ اپنے گھروں پر جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہو، اپنے گھروں پر لائٹ، محلوں پر لائٹ کیوں خرچ کر رہے ہو، لائٹ کیوں لگا رہے ہو، تو کہنا یہ تعظیم کا ذریعہ ہے۔ بولنا سبحان اللہ، یہ تعظیم کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے محلوں کو سجا کر حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، حضور کی عزت میں، حضور کے ادب میں اور تعظیم کے لیے ہم یہ لیٹر لگا رہے ہیں اور یہ جھنڈے لگا رہے ہیں، تو کہنا یہ تعظیم کا ذکر کہاں آیا ہے؟ سورہ فتح قرآن کی آیت پڑھ لو جس میں اللہ نے کوئی ارے بھائی وہاں تو ادب ہے، میں نے کہا ادب کی کوئی حد بتائی؟ کہا نہیں، ایسے بس کہا کہ خدا مت کہو، خدا کا بیٹا مت کہو، نہ خدا کے برابر کہو، نہ اپنی طرح کہو، بس اس کے بعد جو تعظیم کے تقاضے ہیں، ادب کے تقاضے ہیں، لہذا وہ سارے کام کرنا جائز ہے۔ میلاد میں ہم لائٹ حضور کے ادب کے لیے لگاتے ہیں، میلاد میں گلی گھروں کو سجانا، محلوں کو سجانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نبی سے اپنی جان و مال سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ نبی کو عزت دینے کے لیے لیٹیں لگائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر ہم عزت والے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر کہنا یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ دیکھیں فتوی عالمگیری میں ایک فتویٰ موجود ہے، پوچھا گیا علماء سے کہ بعض لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو گاڑی پہ نہیں بیٹھتے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے، چپل پیر میں نہیں پہنتے، سارا مدینے پاک وہ لنگے پیر پھرتے، گاڑی پہ نہیں بیٹھتے، گھوڑوں پر نہیں بیٹھتے۔ کیا ان کا ایسا کرنا اسلام کے مطابق ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو علماء نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو یہ جو بندہ کر رہا ہے مدینے پاک جا کر چپل نہیں پہن رہا، لنگے پیر پھر رہا ہے اور سواری پر نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ بندہ جو کر رہا ہے ایسا کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان مدینے پاک میں چپل سے پھرے تو گناہگار تو نہیں ہوگا، کوئی مسلمان مدینے پاک پہ جا کر گاڑی پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھے تو غلط نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن محبت اور ادب کا تقاضا اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو جائز ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، عزت دینے کا تقاضا ہے، تعظیم دینے کا تقاضا ہے، تو ایسا ادب جو کسی کو مجبور نہ کرتا ہو، اپنے خود سے ادب کر رہا ہے، تو یہ ادب کرنا یہ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی خوب خوب عزت کرو، یہ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی خوب خوب ادب کرو، تعظیم کرو، عزت کرو۔ تو میں نے کہا جب یہ آیت سے پتہ چلا، اس فتوے سے 500 سال پہلے مولانا فتوی عالمگیری میں یہ فتویٰ لکھا گیا کہ مدینے پاک کا ادب، تو لہذا ادب کے جو طریقے ہیں حضور کے ادب کے، اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، حضور کے ادب کے جو طریقے ہیں علماء اہل سنت نے آپ کو بتا دیا ہے، انہی ادب کے طریقوں میں اور انہی ادب کے عزت کے طریقوں میں ایک محلے کو سجانا ہے، جھنڈیاں لگانا ہے اور اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ آمینہ کا لال آ چکا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا یہ دو اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ادب کا، تعظیم کا، عزت دینے کا۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ حضور کے ادب سے ہمارے دلوں میں عشق رسول بڑھتا ہے، محبت رسول کا تقاضا، عشق رسول بڑھتا ہے، نبی سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تم اس وقت مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور اپنے مال بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، جان سے بھی زیادہ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ماں سے محبت نہ کرو، باپ سے محبت نہ کرو، جان سے محبت کرو، لیکن سب سے آگے حضور کو رکھو، سب سے آگے اللہ کے رسول کو رکھو۔ میں نے کہا محبت بڑھنے کے جو تقاضے ہیں وہ ہم اپنائیں گے، وہ ہم بتائیں گے۔ تو یہ جھنڈے لگانا، لیٹنگ میں محلہ سجانا، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ تعظیم کا تقاضا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ ذرا غور سے، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب، آپ جانتے ہیں ابو لہب کیا ہے؟ ابو لہب رشتے میں تو ہمارے آقا کا چاچا تھا، لیکن اتنا بڑا کافر اور مشرک کہ قرآن میں پورا سورہ اس کے نام کے ساتھ ہے،
پورا ایک سورہ ہے قرآن میں جس میں اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، نام لے کر کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بی بی آمینہ کے ہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب پیدا ہوئے نا ہمارے آقا علیہ السلام، میلاد کرنے کا فائدہ کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ذرا سنیں یہ حدیث کی بات، یہ حدیث پوری سن لے جو بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اور اس حدیث کی شرح میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں میں ایک بات بتاؤں گا، پہلے حدیث سنیں آپ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک کنیز تھی صوبیہ، وہ دوڑتے ہوئے آئی، کہا ابو لہب مبارک ہو تجھے بھتیجا ہوا ہے، ابو لہب مبارک ہو تجھے بھتیجا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا اور اپنے کنیز کو اشارے سے، انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اس دور میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، غلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی بات تھی کہ وہ اپنی من چاہے زندگی گزار سکتا تھا۔ کنیز کو کہا کہ تو نے مجھے خوشخبری دی ہے، اس خوشی پر میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ خیر لیکن جب ابو لہب مرا، قرآن میں جب آیت اتر گئی اس کا جسم سڑا اور وہ مر گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب پر بڑا عذاب ہو رہا تھا، اور میں نے کہا اے ابو لہب کیا حال ہے؟ کہا جب سے مرا ہو عذاب میں مبتلا ہو، جب سے مرا ہو عذاب میں مبتلا ہو، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، یوم کو شمع آتا ہے، یعنی پیر کا دن آتا ہے، تو میرے انگلی سے ایک انگلی کی طرف اشارہ ہے، اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، تھوڑی بہت راحت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت راحت مل جاتی ہے۔ اب یہ حدیث ختم ہوئی، اس حدیث کی شرح میں، اس شرح الامات میں، حضرت اور مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے لوگوں غور کرو کہ ایک کافر نبی کی نہیں ہمارے آقا کی پیدائش کی خوشی نہیں مناؤ، بھتیجے کی خوشی کا اظہار کر، رشتے میں بھتیجے ہو نا، بھتیجے کی خوشی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کافر پر بھی عذاب میں پیر کا دن آئے تھوڑی کمی کر دے، اور اس کو کہ میرے محبوب کی خوشی میں تو نے کنیز کو اشارہ کیا تھا نا انگلی سے، لے میں اسی انگلی میں پانی ظاہر کر دیتا ہوں۔ عذاب میں مبتلا ہو کر پیر کے دن اس کو پانی مل جاتا ہے، اور وہ اللہ وہ جو ہے عذاب میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے۔ ایک کافر حضور کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرے تو اس پر عذاب کم ہو جائے۔ شاہ عبد الحق محدث کہتے ہیں اللہ کرے بات تمام کو سمجھ آ جائے، ایک کافر حضور کے آنے کی خوشی کا اظہار کرے تو اس پر عذاب کم ہو جائے، تو ایک مسلمان حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے تو بولے محبت سے سبحان اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی قبر آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کافر اور مشرک حضور کے آنے پر خوشیاں منائے، اللہ اس کو نعمت عطا فرما دے، تو ایک مسلمان مصطفیٰ کے جان رحمت کا غلام حضور کے آنے پر خوشیاں منائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے شمار نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو میلاد کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، میلاد کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور ہمارے نبی کی میلاد کا ذکر قرآن کی آیت میں نہیں بلکہ میں کہوں گا دیکھ ہر نبی نے حضور سے پہلے جتنے نبی آئے نا ہر نبی نے ہمارے نبی کی میلاد کا ذکر کیا۔ دیکھیں ایک اگر میں اوپر چلے جاؤں تو سب سے پہلے نبی کی میلاد کا ذکر اللہ نے کیا، بولے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی میلاد کا ذکر کیا۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں 3 پارہ سورہ آل عمران آیت میثاق اس کو کہا جاتا ہے، رکوع نمبر 17 کبھی بچے جائے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح روحوں کی دنیا میں سارے انسانوں کی روحوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ لوگوں میں تمہارا کون ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ سارے انسانوں کی روح، اس میں آپ میری روح، سب کی روح تھی۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، لہذا اب غور فرمائیے ان ملحدوں کو بات نہیں، قرآن حدیث کے ذریعے اللہ رسول کی معرفت حاصل کریے۔ اب غور فرمائیے کہ لہذا قدرت کو سمجھیے، سارے انسانوں کی روح کو بلا کر لانے فرمایا۔ پہلا دوسرا
فیصلہ کیا توحید کا، میں تمہارا کون ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور سارے نبیوں سے کہا کہ اے میں آدم علیہ السلام، جسے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کی روح موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میں تم سب کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا، نبوت رسول بنا کر بھیجوں گا، دیکھو تم سب جاؤ گے، ہاں لیکن یاد رکھنا ہر تم جب دنیا میں جاؤ گے نا اپنی اپنی امت میں میرے محبوب کا ذکر کرنا۔ مولانا سبحان اللہ، یاد آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم میلاد میں کرتے کیا ہے؟ کہتے بھائی پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کا وقت تھا، مکہ شریف میں میرے آقا پیدا ہوا، یہی تو میلاد کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ایسی شان و عظمت سے پیدا ہوئے، حضور جب پیدا ہے تو نور نکلا، حضور جب پیدا ہوئے تو ساری کائنات روشن ہو گئی، اور ہمارے آقا کے سیرت کے ساتھ ان کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں سورہ آل عمران میں دیکھیں سب سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، تو میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا جب تم جاؤ گے نا اپنی امت میں میرے محبوب کا ذکر کرنا، موسیٰ تو جب تم جاؤ گے نا دنیا میں اپنی امت میں میرے محبوب کا ذکر کرنا، ابراہیم جب تم جاؤ گے نا اپنی امت میں میرے محبوب کا ذکر کرنا۔ سب سے اللہ نے قرآن کہتا ہے سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ بولنا سبحان اللہ۔ سورہ عمران پڑھ کر کے میں وقت نہیں ہے میں آیت پڑھ کر بتاتا، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، تیسرا پارہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 پڑھ کر دیکھے۔ اللہ نے سارے نبیوں سے کہا وعدہ کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی اپنی امت میں ہم تیرے محبوب کا ذکر کریں گے۔ بولو نا سبحان اللہ، اپنی اپنی امت میں تیرے محبوب کا ذکر کریں۔ اب بات ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے وعدہ کر لیا، نبی سے کبھی گناہ ہوتا نہیں، یاد رکھیں نبی سے کبھی کوئی، ہر نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے نبی کی بخشش کی دعا مانگنا منع ہے۔ غور کرے کوئی دعا کرے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بخش دے تو وہ کافر ہو جائے گا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو معاف کر دے بخش دے تو کافر ہو جائے گا، کیوں کہ نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے نبی کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ دعا کہ اللہ ان انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے، کیوں نبی تو وعدہ جو ہے یہ نبی کر رہے ہیں جو بے گناہ وہ وعدہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی امت میں جائیں گے اور اپنی امت کو تیرے محبوب کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اگر تم وعدہ تو کر لیے ہو ہاں لیکن اس پر گواہ بھی ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی وعدہ کر رہا ہے تو گواہ بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تم خود آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ بولنا سبحان اللہ، بہت آسان اردو میں بات سمجھا رہا ہوں، چہرے سمجھنا چاہیے۔ کتنا وعدہ لیا جا رہا ہے، پہلا جلسہ ہوا اس میں ایک سوال ہوا میں تمہارا کون ہوں، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، چلیے سب کی روح کو بھجا دیا، اور سارے نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا، تم اپنی امت میں جاؤ گے اور اپنی امت میں میرے محبوب کا ذکر کرو گے، اس بات کا وعدہ کرو، سب نے وعدہ کیا۔ اللہ نے کہا اس وعدے کا گواہ کون ہے؟ کہا تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، اے آدم تم نوح کی گواہی دو، نوح تم آدم کی گواہی دو، موسیٰ تم ابراہیم کی گواہی دو، ابراہیم تم موسیٰ کی گواہی دو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یا اللہ اب تو بات ختم کا نہیں، آگے دیکھے اللہ بنا گواہی دیتے ہیں ایک دوسرے، سارے نبیوں کا ہاں یا اللہ ہم ایک دوسرے کے گواہ، ہم اپنی امت کو بولیں گے تیرے محبوب کا ذکر کریں گے، بولو نا سبحان اللہ، ہر محبوب کا ذکر کریں گے، گواہی دیتے ہو، سب نے ہم گواہی دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی۔ اللہ نے فرمایا بات ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا تم سب کا گواہ میں بن جاتا ہوں، بولو نا سبحان اللہ، تم سب کا گواہ۔ اس سے بڑی میلاد کیا ہونا چاہیے، اس سے بڑے نبی کا ذکر کیا ہونا چاہیے، اس سے بڑی عزت اور تعظیم اور تعریف کی بات جو قرآن میں اللہ کر رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائے، اللہ کہتا ہے تم سب کا گواہ میں بن جاتا ہوں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے اسی کا نام میلاد ہے نا، ہم یہی تو بیان میں کرتے ہیں کہ دیکھو جو موسیٰ کے بھی آقا ہے، جو ابراہیم کے بھی آقا ہے، جو سارے نبیوں کے بھی آقا ہے، جو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے، جو ہمارا نبی ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ یعنی میلاد کے مہینے میں اپنے گلیوں کو سجا کر تعظیم اور عزت کا اظہار کرنا اور ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔
اب اس دیکھیں اس آیت کے تحت ہر نبی اگر آپ احادیث پڑھیں گے، آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کا شیش میں تو جا رہا ہوں لیکن جو میرے وہ نور جو اس کے محبوب کا جو نور تھا مصطفیٰ جامع رحمت، وہ نور اللہ نے مجھے کئی اولادیں دی ہے، ان میں نہیں، اے شیش تیرے پشت میں اس نور کو رکھا ہے، اس کو امانت سے رکھنا، پاک رہوں میں داخل کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کس نور کی آپ بات کر رہے ہیں والد محترم، کون سا ذکر کر رہے ہیں جو کسی اولاد، آپ کی اتنی اولادیں ہیں آدم علیہ السلام کی، کسی اولاد کو نور نہیں ملا، وہ نور مجھے ملا ہے، شیش علیہ السلام کو ملا ہے۔ شیش علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کس نور کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو خصائص الکبریٰ میں حدیث پاک موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سنو اے شیش، تمہارے پشت میں آخری نبی کا نور رکھا گیا ہے، لیکن وہ نبی وہ ہے جن کے وسیلے سے اللہ نے میری بھی دعا قبول فرمائی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد آدم علیہ السلام سے کہ آپ کس نور کی ذکر کر رہے ہیں، وہ کون سے نبی ہے، ان کا نام کیا ہوگا؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں ان کا نام دنیا میں آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہو گئے، شیش اپنے والد سے کرے کہ آدم علیہ السلام سے کہنے لگے میرے والد آپ کی دعا؟ کہاں سنو، جب میں جنت میں ٹہل رہا تھا نا تو جنت کے محلوں کو میں نے دیکھا۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ شیش میں نے جنت کے محلوں کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے 6 مہینے جنت میں رہے۔ کتنے مہینے؟ سو مل کر غور کریں کتنے مہینے رہے؟ اور جنت کے اعتبار سے آدھا دن۔ جنت میں دنیا کا 1 سال جنت کا 1 دن ہوتا ہے۔ ذرا یہ بات یاد رکھیں، حدیث ہے یہ قرآن حدیث کی باتیں، میں نے کہا نا قرآن پڑھو خود سے سمجھو۔ آج کل یہ بھی چوچلے بہت ہو رہے ہیں، دیکھ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو لوگ ایگریکلچر کو پسند کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی سائنس کو، میں نے کہا سارا علم قرآن سے ہے، قرآن حدیث سے ہے، اس کو سمجھیے آپ دیکھیں ایک اونٹ کی مثال دے کر ایک اونٹ جا رہا تھا، اس کی رسی خالی تھی، یعنی کوئی اس کا مالک نہیں تھا، تو ایک چوہے نے اونٹ کو دیکھا کہ اس کا مالک نہیں ہے تو اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا۔ یہ مولانا روم مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ کہا اب لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے اونٹ بھی لے کر تو میری رسی لے کر چلے گا؟ ہاں چلو گا۔ اب رسی لے کر چوہا بڑا عیش سے چل رہا تھا کہ بھائی میں چوہا ہوں لیکن اونٹ کو لے کر چل رہا ہوں۔ جب کچھ دور گئے ایک دریا آ گیا، بہتا ہوا پانی آ گیا، اب چوہا رک گیا، کہنے لگا بھائی یہ تو دریا آ گیا۔ اونٹ بولا کیا ہوا چل آگے؟ کہا میں جا تو ڈوب جاؤں گا، کہا میں چلا تو ڈوبوں گا نہیں۔ اونٹ آگے بڑھا، اونٹ کے گھٹنوں تک بھی پانی نہیں تھا، گھٹنے تک بھی پانی نہیں تھا۔ اونٹ نے چوہے کو کہا آنا اندر، میرے دیکھے گھٹنوں تک پانی ہے، بڑا تیش کر کے چل رہا تھا، میں بڑا ہوں، میں وہ ہوں، اب آنا اندر۔ تو چوہا کہنے لگا نہیں، آپ کے تو گھٹنوں تک ہے، اگر میں ختم ہوں گا تو ڈوب جاؤں گا، بہ جاؤں گا۔ بس اس مثال کو مولانا روم دے کے سمجھاتے ہیں، اگر کوئی قرآن کو سائڈ میں رکھو، حدیث کو سائڈ میں رکھو، ہم ٹیکنالوجی والے ہیں، ہم سائنس والے ہیں، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں ترقی بتائیں گے، لیکن جب آگے جا کر وہ قرآن حدیث کا معجزے اور کرامت والا سمندر دیکھتے ہیں، ان کی بھی عقلیں حیران ہو جاتی ہے، وہ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ایسا سمندر ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل علم، اصل ترقی مسلمانوں کی قرآن اور حدیث سے ہے، جو ان کے غلامی میں آ جاتا ہے کائنات اللہ تعالیٰ اس کا بول بالا کر دیتا ہے۔ لہذا اس قرآن حدیث کے علم کے سمندر کو سمجھیے آپ۔ اس حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کہتے ہیں جنت کیا ہے؟ جنت کا 1 دن دنیا کا 1 سال کے برابر۔ لہذا آدم علیہ السلام جنت میں آدھے دن رہے، یعنی 6 مہینے رہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں شیش تو پوچھتا ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پیارے آقا؟ سن، جب میں جنت میں ٹہل رہا تھا تو میں نے جنت کے محلوں پر، جنت کے پتوں پر اور جنت کے جگہ جگہ پر، یہاں تک کہ عرش معلی پر میں نے ایک نام اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہمارے نبی کا؟ بولے نا سبحان اللہ۔ اسی کچھ میلاد بولتے، میلاد اسی کو بولتے ہیں۔ لہذا پہلے عظمت بتاؤ
اس کے بعد ان کی عادتیں بتاؤ. عظمت پہلے بتائی جائے گی، ان کے بعد اخلاق بتائے جائے گے، عادت بتائی جائے گی، زندگی کی تاریخ بتایا جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام کہتے میں نے کہا یا اللہ یہ عرش کے محلے پر اور جنت کے جھاڑوں پر یہاں تک کہ فرشتوں کے سے جو ہے پیشانی پر جگہ جگہ جنت میں تیرے نام کے ساتھ اس اور نام کو میں دیکھ رہا ہوں. مولا یہ کیا راز ہے، یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو جواب آتا ہے اے میرے آدم یہ وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ میں کائنات بناتا، نہ زمین و آسمان بناتا، نہ چاند و سورج بناتا. اے آدم اگر یہ نہ ہوتا نہ میں تجھے بناتا، نہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا. لہذا یہ ساری کائنات بنائی ان کے واسطے وسیلے سے ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. بنائی ہے ان کے واسطے وسیلے سے ہے. امام احمد رضا اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم جھوم اٹھتا ہے اور اپنی شاعری میں عشق کو ظاہر کرتے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کے خاطر، اس نبی کے خاطر تم نے کائنات کو بنا. کہا ہاں سب کو بنایا ہی انہی کے خاطر ہے. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش اس نبی کا ہی واسطہ لے کر اللہ نے میری دعا کو قبول فرمائی ہے دنیا میں آنے کے بعد. لہذا وہ نبی کا نور تیرے پشت میں ہے. آدم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں. ہر نبی اپنی امت میں اپنے محبوب کا ذکر کیا اور اسی کو میلاد کہتے ہیں. انشاءاللہ اسی میلاد کا اگلا پارٹ پھر بزرگوں کا 1300 سال سے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین صحابہ بھی میلاد کرتے تھے. ان وہابی ہوتے نہیں بھائی ایسا کرتے تھے جیسا تم میرے گھروں کو سجا رہے. میں نے کہا دیکھیں ہر دور میں طریقے الگ ہوتے ہیں لیکن طریقے جائز ہوتے ہیں جس سے دین کو فائدہ پہنچے. صحابہ بھی میلاد کرتے تھے. کہاں میدان جہاد میں. بولے نا سبحان اللہ. ہاں کرتے. صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے نا سامنے دشمن ہوتا تو پہلے صحابہ جنگ نہیں لڑتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے سنو ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم تو ایسے تھے اپنے پیر کی ایڑی پر پیشاب کرتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن اسی مکے میں آمینہ کے لال کے ہاں عبداللہ کے گھر بی بی آمینہ کے ذریعے جو ہے ان کا لال اور ساری کائنات کا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوا. یہ میدان جہاد میں صحابہ دشمنوں کہتے تھے ہم تو وہ اپنے پیر کی ایڑیوں میں پیشاب کرتے تھے، لیکن اسی دوشنبے 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول کو اللہ نے پیدا فرمایا. وہ آئے ہمیں اخلاق سکھایا، عادت سکھائی، سیرت سکھائی، باتیں سکھائی، تہذیب سکھائی، بلکہ رب کو بتا دیا لوگوں ایک رب کی عبادت کرنا، رب کے معرفت اللہ کی پہچان اسی مدینے کے آقا کے ذریعے ملی ہے. صحابہ میدان جہاد کو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے ہی بولتے تھے. حضرت جعفر طیار حبش کے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر یہی تعریف کی تھی حضور کی. بولے نا سبحان اللہ. صحابہ کبھی بادشاہوں کے سامنے، صحابہ کبھی میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے حضور کی میلاد کا ذکر کرتے تھے. آج ایسا دور نہیں ہے. آج مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گلی محلوں کو سجا کر کہتا ہے وہی آمینہ کا لال آیا ہے جس کے آنے سے انسانوں کو انسانیت ملی ہے. لہذا اسی کا نام میلاد ہے. اللہ نے میلاد کا ذکر کیا ہے، سارے نبیوں نے میلاد کا ذکر کیا ہے. اور 1300 سال سے یہاں پر میں حوالے لے کر آیا بڑے بڑے ائمہ تابعین جس کے ذریعے سے دین کی بنیاد ہے. لوگ قرآن اور حدیث کو جن کے ذریعے سے سمجھے ہیں ان بزرگوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا اور وہ بزرگ میلاد کرتے تھے، میلاد مناتے تھے. لہذا میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے. عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنے کا نام میلاد ہے، ذکر مصطفیٰ کا ذکر کرنے کا نام میلاد ہے، شان مصطفیٰ بیان کرنے کا نام میلاد ہے. قرآن کی 5 سے 6 آیتیں میں نے پڑھ کر ابتدائی بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ میں جائے گا. مولانا عرفان قادری آپ مار کر دیکھیں پرانا پل درگاہ پورا بیان میں شروع سے 5 سے 6 آیتیں پڑھ کر بتائی ہے جس میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کا ذکر کیا.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. ہم میلاد بھی کرتے ہیں, ان کی سیرت کو بھی اپنا عظمت کے ساتھ تعلیمات, صرف تعلیم نہیں, صرف تعلیم وہاں بھی لیتے ہیں, ہم عظمت مصطفیٰ بھی بتاتے ہیں, تعلیم مصطفیٰ بھی بتاتے ہیں. اللہ ان دونوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بات ختم کر رہا ہوں, آخری بات